کہ ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس سے آسان ہو جائے، لیکن اب بھی استاد سے سند کرنا لازم ہے۔ یہ ہے پتے کی بات جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے نا، کہ استادوں سے سند کرنا، یہ بھی فارسی ترجمے میں گزرا ہے، یہی چیز انہوں نے بھی کہی ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ تمہیں قرآن کے معنی پتہ چل جائیں گے اردو سے، لیکن اب بھی استاد سے سند کرنا لازم ہے، لیکن اب بھی استادوں سے پڑھنا پڑے گا۔ اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں۔ قرآن پاک کی الفاظ، اس کی تفسیر سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے جتنے آج کل قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیریں اور کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ نے کس سے پڑھا تھا، کوئی سند نہیں ملتی۔ اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یہاں تو یہ حال ہے کہ جس کو دو لفظ بھی سیدھے اردو کے نہیں پڑھنے آتے، وہ بھی قرآن کی شرح اور تفسیر بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت کی بات۔ حضرت نے کہا اگرچہ سمجھ آ جائے گی اردو سے تمہیں ترجمہ، لیکن استادوں سے پڑھنا ضروری ہے، اور فرماتے ہیں معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں، سند ہونی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی ہے ترجمے کی۔ ہمارے اساتذہ اپنی سند بیان کرتے تھے، سند کے بغیر کون پوچھتا ہے؟ یہ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اور ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور قرآن پاک کی تفسیر ہو رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے اگلے اس کے شاگرد، کیا آپ کی سند ہو گیا انٹرنیٹ؟ یہ چیزیں تھوڑا ہی۔ اسی لیے آپ کو گر اور پتے کی بات بتائیں، ایک ہوتا ہے مولوی جس نے صرف تعلیم حاصل کی ہو، پڑھا ہو مدرسے میں، کتنا ہی پڑھا ہو وہ کیوں نہ، یہ یاد رکھیے زندگی بھر، کتنا ہی وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر کسی کے سامنے رہ کے کہیں اس کی تربیت نہیں نہ ہوئی، اور کسی بزرگ کے ہاں جا کے اس نے جوتے نہیں کھائے یا جوتے سیدھے نہیں کیے، یا کسی بزرگ نے اسے تربیت نہیں دی، اس کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ کبھی غصے میں ہوگا تو کچھ بات کرے گا، کبھی کسی سے خوش ہوگا تو کوئی فتوے کی بات بتا دے گا، ناراض ہوگا تو کچھ اور بات بتا دے گا، جب تک تربیت نہ ہوئی بھی۔ اور وہ صوفی جو کسی بزرگ کی خدمت میں رہا ہو، اجازت خلافت ہو گئی ہو، اور وہ اپنے آپ کو علماء کے تحت نہ رکھے، مفتیوں سے مسئلے نہ پوچھے، خود ہی کرتا رہے سب کچھ، اس آدمی کا بھی اعتبار نہیں۔ یا تو مولوی ایسا ہو کہ تربیت ہو، اور یا صوفی ایسا ہو کہ وہ اللہ کے اچھے بندے جو مفتی ہیں اس زمانے کے، فتوے میں ان سے پوچھ کے عمل کرتا رہے۔ اگر ایسا صوفی نہیں اور ویسا مولوی نہیں، دونوں کا اعتبار نہیں، اعتبار اس عالم دین اور اس صوفی کا ہے جس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق ہو، اور جن کا کہیں تعلق نہیں ہوتا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، گٹھلی پھینک دو ادھر، ممکن ہے آم کا درخت اگائے، 10 جگہ پھینک دیجئے، ممکن ہے 10 درخت اگائیں، مگر اس کو اگر مالی نہیں نہ دیکھے گا تو اس پیڑ کا پھل اور اس چھاڑ کا پھل اور اس درخت کا پھل کسی بادشاہ کی مجلس میں پیش کرنے کے قابل نہیں، معلوم نہیں کھٹا ہے میٹھا ہے کیا نہیں۔ اور جو پیڑ مالی لگاتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کیا بات ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی۔ اس لیے اساتذہ سے سند یہ ضروری چیز ہے، اور اب وہ وقت چلے گئے ہیں، لوگ کوئی سند ہوتی نہیں، کسی سے پڑھا ہی نہیں، کسی کی صحبت میں رہے ہی نہیں، اور لوگ سارے ہی کامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب باتیں ہیں، لیاذ باللہ۔ یہاں ایسے لوگ ہم نے دیکھے جنہیں حقیقت میں الحمدللہ کا بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا، اور وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسلام پہ ایتھینٹسٹی ہے ان کی۔ یا اللہ، کہاں جائیں؟ حضرت فرماتے ہیں اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں۔ دوسرے ربط کلام ما قبل و ما بعد سے پہچاننا، یعنی کلام کا پتہ ہونا چاہیے کہ رکنا کہاں ہے، اس سے پہلے کیا جملہ ہے، اس کے بعد کیا جملہ ہے۔ کلام اگر آدمی صحیح نہ کرے تو کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ روکو مت، جانے دو،
وہ فکرہ کہتا ہے روکو، مت جانے دو، اس کا مطلب ہے لوگوں کو روک لو، مت جانے دو. اور وہ یہیں اگر وقف کر دے بجائے روکو پہ وقف کرنے کے، وہ روکو مت جانے دو، الٹا ہو گیا نا. پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن میں رکنا کہاں ہے، وقف کہاں کرنا ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، تاکہ اللہ کی بات پوری معلوم. تو اگر روکو اس پہ وقف کر لے گا اور اگلا جملہ مت جانے دو تو دروازے بند ہو جائیں گے، اور اگر وقف کرے رکے، روکو مت جانے دو تو دروازے کھل جائیں گے. یہ ایک جملے سے ایسے ہی سمجھانے کی بات ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی رک جائے تو وہ علیاذ باللہ کبھی کبھی کفر ہو جاتا ہے، اگرچہ آدمی اسے نہیں جانتا، مگر علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا. ایک صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ ایئرپورٹ پہ ایک جگہ نماز پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے وقف کہاں کیا، انہوں نے کہا اذا جاء نصر اور پھر پڑھنا شروع کیا نصر اللہ والفتح. تو اب نصر کیا چیز ہوئی؟ علیہ باللہ یہ وقف کوئی جائز تھوڑا ہی تھا، لیکن نماز پڑھانے کا چونکہ تھا وہ شوق، اور استاد کسی سے پڑھا نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا کہ نصر اللہ یہ ہے پوری چیز، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. تو یہ چیزیں حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ چلنا چاہیے ربط کلام کے پہلے کیا ہے بات، اور قطع کلام سے بچنا بغیر استاد نہیں آتا. اور استاد جب تک نہ پڑھائے نہیں پتہ چلتا کہ رکنا کہاں ہے، نئی بات کہاں سے شروع ہونی ہے. چنانچہ قرآن زبان عربی ہے، پر عرب بھی محتاج استاد تھے. دیکھا حضرت نے فرمایا اگرچہ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن اس کے باوجود عرب محتاج تھے کہ کوئی بتائے. آئے تھے کہ اصحاب مسجد نبوی میں، انہوں نے قرآن پڑھا اور سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بری اور بیزار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکین سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے برباد ہو جائے تو کیا پڑھتا ہے. اس نے یہ پڑھ کے آیت کہا اللہ میں بھی ان سے بیزار ہوں جن سے تو بیزار ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا پڑھتے؟ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے نہیں، اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بری اور بیزار ہیں مشرکین سے، یوں پڑھو. وہ وقف جہاں کرنا تھا وہاں کی بجائے کہیں اور پہنچ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو الاسود کو بلایا اور آپ نے فرمایا قرآن میں زیر زبر لگاؤ تاکہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں یہ کیسے پڑھتے ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کام کو مزید بڑھایا تھا. حضرت فرماتے ہیں قرآن زبان عربی ہے پر عرب بھی محتاج استاد تھے، یعنی استاد ہونا ضروری ہے. چوتھی بات یہ کہ اول فقط ترجمہ قرآن کا ہوا تھا، بعد اس کے لوگوں نے خواہش کی تو بعض فوائد زائد بھی متعلق تفسیر میں داخل کیے. کہ میں تو قرآن پاک کا ترجمہ میں نے کر دیا تھا پہلے، لیکن بعض دوستوں نے اصرار کیا کہ اس کے فائدے بھی لکھنے چاہیے، تو میں نے پھر فائدے حاشیے لکھنے شروع کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ کمال کی چیز. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے ٹکڑوں کے ٹکڑے نازل ہوتے. اور حقیقت بھی یہی ہے، بعض جگہ تو وہ ایسا لفظ پہ لفظ بٹھاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہنے. آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس چیز کا، اس کا ترجمہ اس سے بہتر لفظ میں اردو میں ممکن ہی نہیں تھا. فرماتے ہیں اس فائدے کے امتیاز کو حرف فا نشان رکھا، یعنی فا لکھ دیتے ہیں. جہاں جہاں فوائد لکھے ہیں فا کا ایک لفظ لکھ دیتا ہوں. اگر کوئی مختصر چاہے صرف ترجمہ دیکھے، مختصر چاہتے ہو تو ترجمہ دیکھ لو، اور اگر مفصل چاہے فوائد بھی داخل کرے، اور تفصیل سے دیکھنا ہے تو جو حاشیے میں فائدے لکھے ہیں اسے بھی پڑھ لو. باقی قواعد خط ہندی لکھنے میں طول ہے، استاد سے معلوم ہوں گے، یعنی جس سے پڑھو گے وہ تمہیں بتائے گا کہ اردو میں ترجمہ یوں کیوں کیا گیا ہے، کاش کہ حضرت یہ بھی لکھ جاتے. اس لیے کہ ترجمہ حضرت کا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ حضرت نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا ہے، اور پھر کوئی بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے اور اس کا کیا ہے. بہت سی مثالیں ایسے ہی، بہت سی مثالیں ایسے ہی. ہم آپ کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مثالیں دے گئی. ایک اور مثال آپ سے عرض کریں. جمل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو.
قرآن پاک میں آیا نا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے. یہی ترجمہ کرتے ہیں، بہت سو نے کیا ہے، یہ غلط بھی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے یہ غلط. کسی نے مولوی صاحب کو بڑا زوم تھا کہ ہمیں بڑا کچھ آتا ہے، وہ گئے حضرت کے پاس، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ترجمہ یہی کیا کہ جب اونٹ سوئی کے سوراخ سے ناکے سے گزر جائے تو حضرت ہنسے اور فرمایا اچھا اس کا ترجمہ یہ ہوگا اونٹ کو سوئی سے کیا مناسبت، اونٹ اور سوئی میں کیا آخر جوڑ ہے؟ تو ان کا حضرت معلوم نہیں. فرمایا مولوی صاحب جمل کہتے ہیں لنگر کو، لنگر سمجھتے ہیں آپ؟ اینکر، موٹا رسہ جس سے جہاز باندھتے ہیں. فرمایا مولوی صاحب لنگر کو کہتے ہیں جس سے جہاز ملاح لوگ باندھا کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے کہا کہ کافر جب جنت میں جائے جب یہ لنگر موٹا رسہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. کیسا ترجمہ ہوا دیکھا؟ وہ سلام علیک کا ترجمہ ہم نے حضرت سے ہی سنا. حضرت نے فرمایا سلام علیک کا ترجمہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ کہ پتا جی سکھی رہے، سلام علیک. حضرت نے بہت سے ترجمے کیے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ترجمہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ ان ہؤلاء متبر ما فی، اگر ہم ترجمہ کرتے تو ہم کہتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے. کمال کا ترجمہ کیا. اگر کبھی وہ مقام آیا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ انہوں نے کیوں یہ ترجمہ کیا تھا. اس لیے یہ کوئی آسان چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو، اردو جو ترجمے ہوتے ہیں وہ اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے. فتبعونی، میری پیروی کرو. اس کا ترجمہ حضرت کرتے تھے فتبعونی، میری چال چلو. آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. حضرت ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو. اب چال چلنے میں جو لطف ہے نا، اور چال چلنا جتنا وسیع محاورہ ہے وہ بات پیروی میں نہیں ہے. تو یہ جو حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اردو کو نہیں زیادہ اس کے قواعد بیان کیے کیونکہ اس میں بہت طوالت ہے. استاد سے معلوم ہوں گے تو کیا عرض کرتے ہیں کہ حضرت استاد بھی کیسے ہوں گے. البتہ ہندی میں بعضی چیزیں لکھتے ہیں کہ فارسی میں نہیں. تو فرماتے ہیں بعضی چیزیں ہندوستان کی زبان میں ہیں فارسی میں نہیں ہے، اس سبب سے فارسی خوان اول اٹکتا ہے. یعنی میرا ترجمہ پڑھنے میں جس نے فارسی پڑھی ہوئی ہے وہ تھوڑا بہت اٹکے گا. 2 جز دیکھے تو ماہر ہو جائے، 2 پارے پڑھ لے ہمارے قرآن پاک کے، وہ ماہر ہو جائے گا، پھر ترجمہ ٹھیک پڑھنے لگے گا. اور اس کتاب کا نام موضع قرآن ہے. یعنی وہ میری کتاب کا نام یہ کہ جو قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے اور یہی اس کی صفت ہے. یعنی عدد اگر دیکھے جائیں تو اس سے یہی نکلتے ہیں، اور یہی اس کی تاریخ بھی یہ فرمایا الہی و سیدی و مولائی تیری عنایت ہے اور تو ہی قبول کر اپنے فضل سے، یا رؤوف یا رحیم یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام. یہ حضرت نے لکھا.